وہ عربی بار بار اپنی عربی زبان میں مجھ سے چلا چلا کر جو پوچھ رہا تھا، میں وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہا تھا، لیکن میں اس وقت اس عربی کے ساتھ تنہا کمرے میں تھی اور وہ اس وقت انتہائی غصے میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں اس کی زبان سے بالکل انجان تھی، اس لیے روئے جا رہی تھی کہ جب ایک پاکستانی نوجوان کسٹم آفیسر کی وردی پہنے اس کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس جرم میں پکڑا گیا ہے۔ اس عربی کسٹم آفیسر نے نہایت درستگی سے پاکستانی نوجوان کو اپنی زبان میں نہ جانے کیا کہا کہ وہ بار بار میری طرف انگلی سے اشارے کر رہا تھا۔ اس پاکستانی آفیسر نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا، کہنے لگا میں بات کرتا ہوں، آپ جائیں۔ وہ عربی کسٹم آفیسر اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہ آفیسر میرے پاس آیا، میں رو رہی تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر مجھے سختی سے کہا، بند کرو اپنا رونا دھونا۔ اس کے یوں چلانے پر میں کانپ کے رہ گئی۔ اس نے بڑی تیز نظروں سے میری جانب دیکھا، کہنے لگا کب سے کر رہی ہو یہ سب؟ میں نے کہا میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ میرے الفاظ سن کر وہ مجھے بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا سچ سچ بتا دو، ورنہ اس بار تمہاری تلاشی لیڈیز اسٹاف کے بجائے یہ کسٹم آفیسر خود لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے یوں دیکھا کہ میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کمرے میں میرا بیگ رکھا ہوا تھا جو کہ اس وقت کھلا ہوا تھا۔ اس میں سے سامان باہر کی طرف بکھرا ہوا تھا۔ وہاں پر صرف 2 ہی کرسیاں تھیں۔ ایک کرسی پر اس پاکستانی آفیسر نے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا ادھر بیٹھو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سگریٹ جلایا اور پینے لگا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور بیٹھ گئی۔ اس نے سگریٹ کا دھواں میرے منہ پر پھینکا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا خدا کے لیے میرے چچا کو بلا دیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کون سا چچا؟ نام بتاؤ اس کا۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ میں جو چچا کا نام جانتی تھی میں نے بتا دیا۔ میں نے کہا چچا قیوم۔ وہ کہنے لگا ایسا کوئی شخص کراچی سے دبئی نہیں آیا۔ میں نے کہا دیکھیں وہ میرے دور کے چچا ہیں، مجھے ان کا یہی نام معلوم ہے، آپ دیکھیں وہ یہی ہوں گے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ کے چچا کیا آپ کی برابر کی سیٹ میں بیٹھے تھے؟ میں نے کہا نہیں، میری سیٹ الگ تھی، ان کی الگ تھی، میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں بیٹھے تھے، شاید فرسٹ کلاس میں۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں تھا کیونکہ چچا نے تو مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم ایئر ہوسٹس کو بورڈنگ کارڈ دے کر پوچھ لینا، وہ تمہیں تمہاری جگہ پر بٹھا دے گی، اور کہنے لگے کہ تم پہلی بار سفر کر رہی ہو، تمہیں جہاز کے سفر کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے وہیں بیٹھی رہنا۔ میں تو چچا کے کہنے پر بس وہیں بیٹھی رہی۔ کراچی سے دبئی کا سفر میں نے اسی سیٹ پر بیٹھ کر کیا تھا، لیکن جیسے ہی میں جہاز سے باہر نکلی مجھے چچا کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ میں نے ان کو بہت ڈھونڈا لیکن جب مجھے نظر نہیں آئے تو میں نے اپنا بیگ لیا۔ جیسے ہی میں ایئرپورٹ سے باہر جانے لگی کہ ہو سکتا ہے چچا باہر ہوں، تو مجھے ایک عربی کسٹم آفیسر نے روک لیا۔ کہنے لگا آپ کے بیگ کی تلاشی لی جائے گی۔ میں نے کہا اس میں میرے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن وہ میرا بیگ پکڑ کر مشین کے پاس لے گیا جہاں سے سامان گزارا جاتا تھا۔ ابھی کچھ منٹ پہلے ہی تو میں وہاں سے اپنا بیگ لے کر آئی تھی۔ اس نے وہ بیگ دوبارہ وہاں رکھا اور وہاں کے کمپیوٹر مشین پر خود کھڑا ہو کر بار بار میرے بیگ میں رکھے سامان کو زوم کر کے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے جیب میں سے ایک موبائل نکالا، کسی کو کال کی۔ چند ہی منٹ میں 3-4 عربی کسٹم آفیسر وہاں پہنچ گئے۔ اس نے عربی میں کچھ بات کی تو وہ آفیسر مجھے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئے۔ پہلے ایک عورت وردی پہنے وہاں آئی، اس نے میری تلاشی لی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد وہ عربی آفیسر کمرے میں داخل ہوا۔ آفیسر نے میرا بیگ کھولا، میرے سامان کی تلاشی لینے لگا۔ اس میں سے اس نے ایک گفٹ پیکٹ نکالا اور مجھ سے غصے سے عربی میں سوالات کرنے لگا جو میری سمجھ سے بالکل باہر تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار جہاز کا سفر کیا تھا اور پہلی بار پاکستان سے باہر نکلی تھی
اور دبئی جا رہی تھی۔ پہلے وہ عربی شخص مجھ سے سوالات کرتا رہا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ مجھے عربی بالکل نہیں آتی تو اس نے ایک پاکستانی کسٹم آفیسر کو بلا لیا۔ میں ڈری سہمی سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، دوسری کرسی پر وہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، آپ جانتی ہیں اس باربی ڈال کے گفٹ پیک میں کیا ہے؟ اس نے وہ باربی ڈال کا ڈبہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، اس میں ایک ڈال ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، تمہارے پاس کیسے آئی؟ میں نے کہا، میرے چچا نے مجھے دی تھی۔ وہ کہنے لگے، اسے تم اپنے پاس رکھ لو، شاید وہ اپنے کسی دوست کی بیٹی کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ کہنے لگا، اس میں ہیرے رکھے ہوئے ہیں اور یہ اسمگلنگ کی جا رہی تھی، جو کہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتی، یہ تو میرے چچا نے۔ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ شخص دھاڑتے ہوئے بولا، کہنے لگا، کس سے بے وقوف بنا رہی ہو لڑکی؟ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں میں کوئی بھی آج کل کے دور میں اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ اسے کوئی کھلونا پکڑائے اور کہے کہ یہ بیگ میں رکھ لو تو وہ رکھ لے۔ میں رونے لگی، کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے چچا نے مجھے یہ گفٹ پیک دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارے ساتھ ہمیں کسی بھی ایسے شخص کا ریکارڈ نہیں مل رہا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی سفر کر رہا تھا۔ جو نام تم بتا رہی ہو، اس نام کے کسی مسافر کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ میں پہلی بار دبئی آئی تھی، ایئرپورٹ پر ہی مجھے پکڑ لیا گیا۔ میں اپنے دور کے چچا کے ساتھ دبئی نوکری کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا میں جاتے ہی وہاں تمہاری نوکری لگوا دوں گا۔ میں ان کی بات مان گئی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ دبئی پہنچتے ہی مجھے جیل کی شکل دیکھنی پڑے گی۔ میرے چچا نے کراچی ایئرپورٹ پر اندر جانے سے پہلے مجھے ایک ڈال سیٹ دیا تھا جو کہ گفٹ پیک میں بند تھا، اور اس میں ایک بہت ہی پیاری سی پلاسٹک ڈال تھی۔ کہنے لگے، اسے اپنے بیگ میں رکھ لو، میرے پاس سامان بہت زیادہ ہے، جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس کھلونے کا کیا کریں گے؟ کہنے لگے، رکھ لو، وہاں پر میرا ایک دوست ہے، اس کی بیٹی نے خاص کہہ کر مجھ سے منگوایا ہے۔ میں نے مسکرا کر اس ڈال کو اپنے بیگ میں رکھ لیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے سر پر کتنی بڑی مصیبت مول لے لی ہے۔ وہ آفیسر کہنے لگا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا، کراچی ایئرپورٹ سے لے کر دبئی تک تم اکیلی ہی تھیں، ہم نے تمہارے ساتھ کسی مرد کو نہیں دیکھا، ہم نے سب کچھ فوٹیج کیمرے میں دیکھ لیے ہیں۔ لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ ایئرپورٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہی میرے چچا مجھ سے یہ کہہ چکے تھے کہ تم میرے ساتھ ایئرپورٹ کے اندر نہیں جاؤ گی، تم ایسے اندر جاؤ گی جیسے تم اکیلے سفر کر رہے ہو۔ میں نے چچا سے وجہ بھی پوچھی تھی، لیکن وہ کہنے لگے کہ دبئی جا کے بتا دوں گا، اتنی تفصیل سے بات نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نہ تو چچا میرے ساتھ بیٹھے تھے، نہ ہی میرے ساتھ بیٹھ کر سفر کیا تھا، بلکہ میں نے تو انہیں کہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں سمجھی تھی کہ وہ اسی جہاز میں ہوں گے۔ میں بنا کچھ کیے مجرم ثابت ہو چکی تھی، اس لیے مجھے دبئی ایئرپورٹ سے سیدھا دبئی کی الویر جیل میں لے جایا گیا۔ میں بار بار لیڈیز کانسٹیبل سے کہہ رہی تھی کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، خدارا مجھے چھوڑ دو، میں مجرم نہیں ہوں۔ لیکن وہ مجھے سختی سے پکڑے ہوئے مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ خاموشی سے چلو ورنہ تمہیں سیدھا ریمانڈ روم میں لے جاؤں گی۔ میرے آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ اس کانسٹیبل کی گرجتی ہوئی آواز پر مجھے چپ ہونا پڑا۔ وہ ایک جاندار عربی عورت تھی جو کہ لیڈی کانسٹیبل تھی۔ اس نے مجھے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ایک لمبی سی راہداری تھی جہاں پر وہ مجھے لے جا رہی تھی، جہاں کے اطراف میں دائیں بائیں جیلیں بنی ہوئی تھیں، جہاں خواتین نے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ کمرے کافی زیادہ کشادہ سے تھے، لیکن تھی تو جیل ہی۔ اس نے ایک جیل کا دروازہ کھولا، مجھے اندر دھکیل کر پھینکا۔ میں فوراً سے اٹھ کر ان سلاخوں کے پاس آ گئی۔ کانسٹیبل تالا لگا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات تو سنو۔ وہ کہنے لگی، خاموشی سے بیٹھی رہو، جو کہنا ہے عدالت میں جا کر کہنا۔
اور اگر تم نے شور کیا تو تم اپنے انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ میرے آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے، لیکن میں ڈری سہمی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ جب میں نے جیل میں بیٹھی دوسری قیدی عورتوں کو دیکھا تو وہ سب مجھے ہی گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ بیک وقت وہاں پر 8 عورتیں تھیں، ان میں سے کچھ بھارت، پاکستان اور کچھ رشیا اور لبنان سے آئی تھیں۔ میری دبی دبی سسکیاں سن کر ایک خاتون میرے پاس آ گئی، پوچھنے لگی کیا جرم کیا تھا تم نے؟ وہ بہت دھیرے سے بول رہی تھی، ساتھ میں جیل کے باہر بھی دیکھ رہی تھی کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ شاید وہاں پر خواتین کا آپس میں بات کرنا وہاں کے قوانین کے خلاف تھا۔ ابھی اس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہی تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی ایک دوسری عورت نے اس خاتون سے کہا، کیا کر رہی ہو تم؟ جانتی ہو نا وہ کھڑوس کانسٹیبل اگر آ گئی اور اس نے تمہیں اس کے پاس بیٹھا دیکھ لیا تو کیا حال کرے گی تمہارا؟ کیا بھول گئی ہو جو کچھ رات کو تمہارے ساتھ کیا گیا تھا؟ یہ سننا تھا کہ اس عورت کا رنگ فک سا پڑ گیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر میرے پاس سے دور چلی گئی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ نہ جانے وہاں پر کیا کیا جاتا تھا، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں اتنی پریشان تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ میرے والدین گھر میں یہ سوچ رہے تھے کہ میں وہاں پر چچا کے ساتھ ہوں اور میری جاب لگ جائے گی تو گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں آتے ہی جیل میں ایک سنگین جرم میں پھنس جاؤں گی۔ چچا قیوم ابا کا دور کا جاننے والا تھا۔ بچپن سے اب تک وہ کئی بار دبئی سے جب بھی کراچی آتا تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں لاتا۔ ابا اس پر بہت اعتبار کرتے تھے، اسی لیے حالات کے پیش نظر ابا نے مجھے دبئی چچا قیوم کے بھروسے سے ہی بھیجا تھا، کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ ابا بیمار رہنے لگے تھے۔ چچا قیوم دبئی سے کراچی آئے، جب ہمارے حالات دیکھے تو کہنے لگے، اس کی تو وہاں جاتے ہی نوکری لگ جائے گی، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیں۔ ابا بھی راضی ہو گئے، لیکن جس جرم میں مجھے چچا قیوم نے پھنسایا تھا، شاید میں کبھی بھی اس جیل سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ ایک ایسی سوچ تھی جس نے مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ شاید یہ میری آزمائشوں کی ابتدا تھی، کیونکہ اس جیل میں جو کچھ مجرم عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ روح کو لرزا دینے والا عمل ہے۔ میں وہاں نئی گئی تھی، اس لیے بس بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جب وہی کانسٹیبل عربی عورت دوبارہ جیل کے پاس آئی۔ اس نے تالا کھولا، ایک پنک رنگ کا یونیفارم مجھے پکڑا دیا، کہنے لگی یہ تم پہن لو۔ اسی جیل میں ایک کونے میں واش روم بھی تھا۔ میں نے وہاں جا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے اور وہ پنک کلر کا یونیفارم پہن لیا۔ 2 دن نہ میں نے ٹھیک سے کچھ کھایا نہ پیا، بس میں روتی رہی۔ میرے ساتھ بیٹھی خواتین آپس میں بہت دھیرے دھیرے سے بات چیت کرتی تھیں۔ جیسے ہی انہیں کانسٹیبل کے بولنے کی یا چلنے کی آواز آتی، وہ فوراً ایک دوسرے سے دور ہو کر بیٹھ جاتی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہاں پر قیدی عورتوں کا آپس میں بیٹھ کر بات کرنا منع ہے۔ رات کے 10 بجے تک جیل کی ساری لائٹیں بجھا دی جاتی تھیں، اور اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ کسی کی بھی باتوں کی آواز آئی تو تم لوگوں کی خیر نہیں ہے، خاموشی سے سو جاؤ۔ سب کے بستر الگ الگ تھے۔ ہمیں صبح فجر کے وقت اٹھا دیا جاتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد باقاعدہ کلام پاک پڑھانے کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ جن خواتین کو کلام پاک پڑھنا نہیں آتا تھا انہیں ایک استانی کلام پاک پڑھاتی تھی، اور جن کو آتا تھا وہ بیٹھ کر کلام پاک پڑھتی تھیں۔ میں نے جب کلام پاک پڑھنا شروع کیا تو ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، سسکیاں بلند ہونے لگی۔ میں اللہ سے مدد مانگنے لگی کہ تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھ سے تو چچا نے دھوکے بازی کی ہے، مجھے تو اس جیل سے آزادی دلا دے۔ بظاہر ابھی تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جیل کسی بھی ملک کی ہو، اس کا گھناؤنا روپ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔
اس رات ہم سب خواتین سو رہی تھیں جب ہماری جیل کا دروازہ کھلا۔ میں ہمیشہ سے نیند کی کچی تھی۔ میں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہی عربی کانسٹیبل تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے ساتھ والے بستر پر لیٹی ہوئی ایک 20 سالہ لڑکی کو اس نے ہلکا سا ہلا کر جگایا۔ جیسے ہی وہ لڑکی جاگی تو اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس عورت کو دیکھ کر وہ لڑکی بے تحاشا بدحواس ہوئی تھی۔ اس عورت نے اسے بیڈ سے نیچے اتر کر باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر تو میں گھبرا گئی کہ وہ اسے باہر کیوں لے کر جا رہی ہے۔ وہ لڑکی نفی میں سر ہلانے لگی تو کانسٹیبل نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کا بازو پکڑ کر سب سے پہلے دوسرے بازو سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا بازو زور سے دبایا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایسے اشارے کرنے لگی کہ وہ جیل سے باہر نکلے۔ وہ لڑکی شاید گھبرا گئی تھی، اسی لیے اس کانسٹیبل کے ساتھ باہر چلی گئی۔ جیسے خاموشی سے دروازہ کھلا تھا ویسے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ اس لڑکی کو اس وقت وہ کانسٹیبل کہاں لے کر گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت جیل میں لیٹی کچھ خواتین جاگ رہی تھیں، کیونکہ میں نے 2-3 خواتین کو ہلتے جلتے دیکھا تھا جن کی آنکھیں بار بار جیل کے بیرونی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا۔ کمرے میں ایک نائٹ بلب جل رہا تھا جس سے میں سب کے چہروں کو دیکھ پا رہی تھی، لیکن سب یوں لیٹی تھیں جیسے سو رہی ہوں۔ میں بھی ایسے ہی لیٹی تھی، لیکن میرا دماغ اب یہ سوچ رہا تھا کہ رات کے اس پہر وہ اس لڑکی کو باہر کیوں لے کر گئی۔ میری آنکھوں سے تو خوف کے مارے نیند ہی غائب ہو چکی تھی۔ چند دن کے بعد وہ لیڈیز کانسٹیبل اسی لڑکی کو سہارا دیتے ہوئے واپس جیل میں لے کر آئی اور اسے اس کے بستر پر لٹا کر چلی گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میرا دل خوف کے مارے کانپنے لگا۔ جانے انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ بری طرح سے اپنے بستر پر لیٹی کپ کپانے لگی۔ مجھے یاد آنے لگا پاکستان کی جیلوں میں بھی عورتوں کے ساتھ اسی قسم کی ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ شاید جو نمبر آج اس لڑکی کا لگا ہے کل میرا لگ جائے۔ اس سوچ نے میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا کے رکھ دی۔ اگلے روز فجر کے وقت تمام عورتیں جیل سے باہر نکلیں تاکہ ایک ہال نما کمرے میں فجر کی نماز ادا کر سکیں، لیکن وہ 20 سالہ لڑکی بالکل بے جان وجود لیے وہیں لیٹی رہی۔ کسی نے بھی اسے جگانے کی کوشش نہیں کی۔ میں فوراً سے ایک خاتون کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، اسے کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی، مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی، وہاں پر وہی کانسٹیبل آ گئی۔ کہنے لگی، جلدی سے چلو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ عورت تیزی سے میرے آگے سے گزر کر نکل گئی۔ وہاں پر موجود ہر عورت کے چہرے پر خوف کے گہرے سائے تھے۔ 2 دن وہ لڑکی ایسے ہی نیم بے ہوشی میں رہی۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ بار بار وہ نیند کی غنودگی میں چلانے لگتی، منہ میں کچھ نہ کچھ بڑبڑانے لگتی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک لبنانی عورت تھی اور عربی زبان میں وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید اسے نیند کا انجیکشن دیا گیا ہے۔ جیسے ہی اسے ہوش آتا تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی، رونے لگتی، بار بار اپنے سر پر مکے مار رہی ہوتی جیسے اس کے سر میں درد ہو رہا ہو۔ شاید اس کے دماغ پر غنودگی کا بہت زیادہ اثر تھا۔ چند دن تو وہ سر درد کی شکایت ہی کرتی رہی۔ عربی کانسٹیبل آتی، اسے دوائیاں دے کر چلی جاتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ بہتر ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوئی تو میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ اس دن یہ کانسٹیبل تمہیں کہاں لے کر گئی تھی؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، جاؤ یہاں سے، میں تمہارے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی۔ وہ اس قدر بلند لہجے میں بولی کہ وہاں موجود خواتین مجھے دیکھنے لگیں۔ ان میں سے ایک خاتون میرے پاس آئی، مجھے بازو سے پکڑا، مجھے اس لڑکی کے پاس سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ کہنے لگی، اس کے پاس مت بیٹھو، تم کیوں اس سے سوال جواب کر رہی ہو؟
میں نے کہا میں سچ جاننا چاہتی ہوں. میں نے خود دیکھا تھا رات کے وقت وہ کانسٹیبل اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر کہاں گئی تھی. میں نے تو دبئی کی جیلوں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے کہ وہاں پر قیدی عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے، مگر جو کچھ میں نے چند دن پہلے رات کے وقت اس لڑکی کے ساتھ ہوتے دیکھا، مجھے خوف سا آنے لگا. شاید میرے اندر کا خوف تھا، میں سچ جاننا چاہتی تھی. وہ عورت کہنے لگی تمہیں سچ جاننے کا شوق ہے، کچھ دن صبر کر لو، ساری حقیقت پتہ چل جائے گی. لیکن ہم تمہیں کچھ بھی نہیں بتائیں گے. یہاں پر جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں، ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جاتا ہے. یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے دور ہٹ گئی. اس نے یہ بات بھی بہت دھیمے لہجے میں بتائی تھی. اس کی یہ بات سن کر میں نے اس جیل کے چاروں کونوں کی طرف نظر دوڑائی، بڑا تنقیدی جائزہ لیا، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی بھی کیمرہ لگا ہوا نظر نہیں آیا. دیوار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود تھے. میں ایک دیوار کے پاس چلی گئی. دیکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے کہ دیوار پر کیل گاڑ کر باہر نکالا گیا ہو. اس میں سے جو چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا ہے بس اتنا ہی تھا. جیسے ہی میں نے اس دیوار پر اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کیا، کچھ ہی دیر میں وہ کانسٹیبل ہماری جیل کے دروازے کے پاس آ گئی. کہنے لگی اے لڑکی، تم کیا کر رہی ہو دیوار کے ساتھ؟ اس کے پکارنے پر میں چونک سی گئی. میں نے سہم کر اس کی طرف دیکھا. میں سمجھ گئی کہ شاید کیمرے یہیں نصب کیے گئے ہیں، لیکن ایسی صفائی سے کہ کسی بھی مجرم کو خبر نہ ہو سکے. اگلے ہی روز میرے ساتھ وہ ہوا جس کی مجھے امید نہ تھی. وہی کانسٹیبل عربی عورت ہماری جیل کے باہر آئی، مجھے باہر نکالنے کے لیے کہا. یہ سن کر تو میں ڈر گئی کہ شاید آج ظلم و ستم کا نشانہ میں بنوں گی. میں نے جانے سے انکار کیا. وہ کہنے لگی تمہیں آفیسر نے بلایا ہے. یہ سن کر تو میری جان نکل گئی. مجھے کہنے لگی جلدی چلو. میں ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ چلی گئی. وہ مجھے جیل سے باہر لے گئی اور ایک آفیسر کے آفس کے اندر مجھے جانے کے لیے کہا. جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے. سامنے وہی چچا قیوم اور ایک آفیسر کھڑا تھا. وہ آفیسر مجھ سے پوچھنے لگا کیا یہ وہ شخص تھا جس نے تمہیں وہ گڑیا دی تھی؟ میں نے کہا ہاں یہی وہ شخص تھا. وہ کہنے لگا میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، یہ جھوٹ بول رہی ہے. لیکن وہاں موجود دوسری لڑکی نے کہا کہ یہ ایسے ہی لڑکیوں کو دھوکہ دیتا ہے، انہیں نوکری کے خواب دکھا کر ایئرپورٹ پر ان لڑکیوں کو لے کر جاتا ہے، لیکن پھر انہیں ہیروں سے بھری ہوئی ایک ڈال پکڑا کر کہتا ہے کہ تم جاؤ میں آتا ہوں، اور خود یہ وہیں سے باہر واپس چلا جاتا ہے. اگر لڑکی وہ ڈال دبئی میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو باہر نکلتے ہی اس شخص کا دوست وہاں پہنچتا ہے اور وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. وہ لوگ تم لڑکیوں کو آگے بیچ دیتے ہیں اور ڈال سے ہیروں کو سمگل کرتے ہیں. اس آفیسر نے اس شخص کو گرفتار کر لیا. مجھ سے کہا کہ تم جا سکتی ہو. میں نے خدا کا شکر کیا. میں اپنا سامان لینے کے لیے جب واپس جیل میں گئی تو حیران رہ گئی. وہ 20 سالہ لڑکی کو دورہ سا پڑ رہا تھا. اس کی حالت غیر ہونے لگی جب 2 کانسٹیبل اسے یہ کہتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگے کہ آج پھر اسے ڈپریشن کا سخت ترین دورہ پڑا ہے، اس لیے اسے کرنٹ کے جھٹکے دینے پڑیں گے تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو سکے اور یہ اپنی ڈپریشن کی کیفیت سے باہر نکل سکے. میں اب سمجھی تھی اسے رات کو کہاں لے جایا جاتا تھا. دبئی کی جیل کے متعلق جو سوچ میری تھی وہ سراسر غلط تھی. وہاں سختی ضرور کی جاتی ہے لیکن وہ گھنونے کام نہیں کیے جاتے جو پاکستانی جیلوں میں ہوتے ہیں.